جب بھی کوئی بندہ مومن سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کا وہ عمل اس بندے کے لیے مختص دروازے سے گزر کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ بندہ یہاں پہ بیٹھ کے سبحان اللہ کہتا ہے، انسان کے لیے جو الاٹڈ دروازہ ہے، جو مختص کیا گیا دروازہ ہے، وہاں سے جا کر عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے سبحان اللہ کا کلمہ، اللہ کو بھی یاد کرواتا رہتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے، اور اللہ تو بھولتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اعزاز بخشتا ہے اپنے ذکر کو، اپنی تسبیح کو۔ تو وہ دروازہ جس وقت نیک آدمی مر جاتا ہے، وہ دروازہ جاندار نہیں ہے، حس موجود ہے، وہ دروازہ سوچتا ہے کہ بڑا وقت گزر گیا، نہ سبحان اللہ آ رہی ہے، نہ اللہ اکبر آ رہی ہے، نہ سورۃ فاتحہ آ رہی ہے، نہ سجدوں میں پڑھنے والے اذکار آ رہے ہیں، نہ رکوع آ رہا ہے، وقت تو بہت گزر گیا، یہاں سے ان اوقات میں نیکیاں گزرتی تھی فلاں ابن فلاں کی۔ جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، یہ نیکی یہاں سے نہیں آ رہی، تو وہ دروازہ رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تیرا نیک بندہ چلا گیا جو یہاں سے جس کی نیکیاں گزرتی تھی، آپ بند یہ دروازہ۔ وہ زمین کی جگہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے، وہ سجدے کی جگہ جو تشریحات محدثین نے کی ہیں کہ وہ جگہ جہاں پہ وہ سجدے کرتا تھا وہ جگہ روتی ہیں۔ مسجد میں بعض بزرگ ایک خاص جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور بعض نوجوانوں کی بھی عادت ہوتی ہے، اور گھر کے اندر بھی کچھ کمرے یا جائے نماز مختص کیے ہوتے ہیں، تو وہ جگہ بھی اس بندے کی جدائی میں رونا شروع کر دیتی۔ اب بتائیے یہ جو گواہیاں ہیں، اس کا جو سسٹم ہے، موت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، دیگر کتب کی حدیث جمع کی جائیں تو یہ متعدد ہے۔ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو۔ پھر اس جنازے کے اندر گواہیاں، یہ نماز جنازہ سے پہلے کی ہیں، نماز جنازہ سے پہلے ہی لوگ گواہیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی وقت اگر اچھی گواہیاں لوگ دیں تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر بری گواہیاں دیں چاہے نیک ہو، جہنم واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جس طرح حسن خاتمہ کے اندر یہ بات کی معاملات خراب ہوں تو انسان برے انجام کا شکار ہونے کا امکان ہو جاتا ہے، الا یہ کہ اللہ سے معافی اور درد دل سے توبہ اور لوگوں کے ان کے حقوق پہنچانے کا عزم مصمم رکھتا ہو، پھر اللہ رحمت کر دے تو کر دے۔